النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ فقد قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس عورت کے ساتھ تم نکاح کر چکے ہو اور اس کے بعد تم اس کے ساتھ وقت بھی گزار چکے، اب یہ پرانی جاہلیت والی باتیں چھوڑیں۔ جو اس کو حق مہر دیا اب وہ اسی کا ہے، اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ الٹے پلٹے دماغ کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے حق مہر دیا ہے تو اس کے ساتھ تم نے وقت بھی تو گزارا ہے، تم نے اس کی عزت بھی تو وصول کی ہے، تم اس کے ساتھ بے پردہ بھی تو ہوئے ہو، تو تم اس سے کس چیز کے لینے کے حقدار ہو؟ جو تم نے دیا ہے وہ تم لے بھی چکے ہو، اور آئندہ کے لیے کوئی ایسی حرکت اللہ نے فرمایا اب اجازت نہیں ہوگی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے فرمایا یہ پکا وعدہ ہے، مضبوط وعدہ ہے، گاڑھا وعدہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہ کام چھوڑ دو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ باپ اور دادا کی منکوہ ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ باپ اور دادا کی منکوہ، یہاں پر نکاح سے مراد کیا ہے؟ اصل میں نکاح کا معنی ہوتا ہے عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا، وہ حلال طریقے کے ساتھ ہو یا حرام طریقے کار سے ہو۔ باہر دو صورت، جس کے ساتھ باپ اور دادا ایک وقت میں رات گزار چکے ہیں وہ حلال طریقے سے گزاری ہے یا حرام طریقے سے، اس کے ساتھ ان کی اولاد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ باپ نے کہیں غلطی کی کسی عورت کے ساتھ، دادا نے کسی غلطی کی کسی عورت کے ساتھ، اب جہاں دادا نے غلطی کی ہے اس کے ساتھ پوتے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر باپ نے غلطی کی ہے یا باپ کا نکاح ہوا ہے یا دادے کا نکاح ہوا ہے، ان تمام تر صورتوں کے اندر اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ باپ کی منکوہ ہیں، نکاح میں آ چکی ہوں یا ان سے غلط طریقہ کار سے مطابق ان کے ساتھ چلی گئے ہوں، ان دونوں صورتوں کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور نکاح کا معاملہ بڑا سخت ہے، نکاح کے لیے بہت سخت قسم کے شرائط ہیں، اور شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں نکاح کر سکتے ہو جہاں تمہارے باپ اور دادے کی حرمت وہاں ثابت نہ ہو، کسی انداز میں بھی تمہارے باپ اور دادے کا وہاں پر تعلق موجود نہ ہو تو وہاں پر تم نکاح کر سکتے ہو، جہاں پر تمہارے باپ اور دادے کا تعلق موجود ہو وہاں پر نکاح نہیں کر سکتے۔ بے حیائی والے طریقہ کار سے اللہ نے فرمایا آپ بچ جاؤ۔ پرانے دور میں ایک جاہلیت والا دور تھا۔ جاہلیت والے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ باپ پہلے استعمال کرتا، بیٹا دادا استعمال کرتا رہتا تھا، پھر جب وہ اپنے پاس سے چھوڑ دیتے تو کہتے اب خیر ہے کوئی بات نہیں تیرا نکاح کرا دیں گے ہم اپنے بیٹے سے، تو باپ بیٹے سے نکاح ہو جاتا تھا اور اس نکاح کو وہ رائج کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس نکاح کو منع کر دیا ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے یہ صورتیں اب حرام ہو چکی ہیں۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ غضب ہے، اس غضب میں نہ آؤ، یہ بے حیائی اور برائی کے کام ہیں، ان کے پاس نہ آؤ۔ وساء
وساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے، اس راستے پر نہ چلو۔ جس کے ساتھ ایک بار نکاح ہو گیا باپ اور دادے کا، اب وہ کیا ان کے ساتھ ان کا وقت بھی گزر چکا، اب بیٹا ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، پوتا نکاح نہیں کر سکتا، قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ صحیح طریقے سے انہوں نے کیا، وہ تو علل اعلان ہر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے غلطی کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، کہیں گناہ ہو گیا تھا باپ سے، گناہ ہو گیا ہے دادا سے، اور گناہ کرنے کے بعد اب یہ بھی قید ساتھ ساتھ لگ گئی ہے کہ اب اس پوتے کا، اور اسی طرح باپ نے گناہ کیا تو اب بیٹے کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پکا اعلان فرما دیا ہے، قیامت تک مسلمانوں کو اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ اس صورت کا نام بھی چونکہ صورت النساء ہے، اس کے اندر عورتوں کے مسائل ہیں، مردوں کے ساتھ جتنے مسائل چلتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کل انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم نے ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا؟ اب کس لیے مہر واپس کرتے ہو؟ اور تم سے گاڑھا عہد لے چکی، یعنی وہ اپنا آپ کو تمہارے حوالے کر چکی اور اب تم سے پیسے لیے ہیں حق مہر کے، یہ وعدہ ہو چکا ہے، اب سودے بازی میں یہ غلط کام چھوڑ دو۔ فرمایا اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، باپ اور دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو زمانہ جاہلیت میں گزر چکا، وہ بے شک بے حیائی ہے اور غضب کا کام ہے، اللہ کے غصے والا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ